السلام علیکم دوستوں. سیز فائر کے بعد ایران میں نقصانات کے اندازے لگائے جا رہے ہیں. ڈیمیج اسسمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں انسانی جانیں بھی ضائع ہوئیں اور بہت زیادہ انفراسٹرکچر جن کا تعلق ڈرون سے تھا، دفاعی صنعت سے تھا، اس کو ایران نے خاصا نقصان پہنچایا. تو ان دنوں اس وقت اب پوسٹ کانفلکٹ اسسمنٹ کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلی حملوں میں ایران کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز، انٹیلیجنس کے بہت سینئر لوگ اور ایٹمی سائنسدان اور عام شہریوں سمیت کوئی 600 سے زائد ایرانی شہید ہوئے. لیکن اسرائیلی اور امریکی حملوں اور دھمکیوں کے باوجود ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے، مسلسل وہ جوابی حملے کرتا رہا. دوسری طرف اسرائیل جس کو غیر متوقع طور پہ ایران کی طرف سے ایک غیر معمولی میزائلوں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا، وہ بظاہر اپنے کوئی بہت بڑے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اب بھی اصرار ہے کہ نٹانز فوردو کا جو نیوکلیئر پلانٹ تھا اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے. لیکن اکثر مبصرین کا یہ کہنا ہے، جتنے بھی اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، کہ اس نوعیت کی انہیں کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں کہ امریکی حملوں کے نتیجے میں ایران کی ایٹمی تنصیبات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. لیکن ایک حقیقت ضرور ہے کہ وہ ملک جس کو ناقابل تسخیر سمجھا جا رہا تھا، یعنی اسرائیل، اس کو 12 دن کی جنگ کے بعد ایران نے سمجھوتے کی طرف دھکیل دیا اور امریکی مدد سے وہ پھر جنگ بندی پہ آمادہ ہو گیا. ایک ایسا ملک جو کہ عملاً گھرا ہوا ہے امریکی اڈوں سے، اور وہ بھی عرب ممالک کی سرزمین پہ. آپ یہ نقشہ دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. امریکی اڈے عراق، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، شام، بحرین، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں. کل کوئی 40-42 ہزار کے قریب امریکی افواج ان مختلف اڈوں پہ اس وقت سرگرم ہے. اور یہی وہ اصل میں کور تھا جو اسرائیل کا خیال تھا کہ ہمیں حاصل ہے، اور اتنی آسانی سے ایران پینیٹریٹ نہیں کر سکے گا، اس کے میزائل اتنی گہرائی تک اسرائیل کے اندر نہیں آ سکیں گے. لیکن ایران نے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، اس خطے میں تنہا ہونے کے باوجود، اپنی سفارتکاری سے، اپنی ثابت قدمی سے، عزم و استحکام سے ایک ایسا مظاہرہ کیا ہے جس کی مثال گزشتہ 40-50 برسوں میں نہیں ملتی ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری میتھس جس کو کہتے ہیں، بہت سارے تصورات جو تھے وہ ایران کی ثابت قدمی نے توڑ دیے. وہ کہتے ہیں نا، بت جو تھے وہ پاش ہو گئے. اور بہت عرصے سے یہی کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو اس علاقے میں کوئی شکست تو کیا، اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کبھی وہ حماس پہ حملے کر رہا تھا، کبھی فلسطینیوں کے چھوٹے گروہوں کو نشانہ بناتا تھا، کبھی لبنان، کبھی شام کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ حملے کر لیتا تھا. اور اس کا پھر یہ خیال تھا کہ شاید یہ ایران کے ساتھ جنگ میں بھی کچھ ایسے ہی ہوگا اور بہت جلد ہم ایران کو فتح کر لیں گے. لیکن یہ جو 12 دن کی جنگ تھی، اس میں امریکی F-35 طیارے اور اس کی ٹیکنالوجیکل برتری اور وہ ساز و سامان جو کہ امریکہ نے اسرائیل کو دے رکھا ہے، اور کئی ایسے اس میں ہتھیار ہیں جو صرف امریکہ نے اسرائیل کو دیے ہوئے ہیں. تو وہ جو ٹیکنالوجیکل برتری کی صلاحیت تھی اسرائیل اور امریکہ کی، اس کا بت بھی خاصی حد تک پاش اگر نہیں ہوا تو ڈیمیج ضرور ہوا ہے. یعنی جو امریکی ٹیکنیکل فوجی بالادستی تھی وہ کافی اب متزلزل ہو گئی ہے. اس سے ایک اور حقیقت سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ ماضی میں مختلف ملکوں میں جس طرح حکومتوں کی تبدیلی کے آپریشنز کیے جاتے تھے، اس سے پہلے یا تو بغاوت ہو جاتی تھی یا حملہ کیا جاتا تھا، اس کا کور لے کے پھر مقامی حکومتیں تبدیل ہو جاتی تھیں. وہ نہیں ہوا، حالانکہ امریکہ اور اسرائیلی وزراء نے بار بار کہا کہ اب موجودہ قیادت کو مزید حکومت میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اب
اس تمام صورتحال کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں ری الائنمنٹ آف الائنسز، یعنی جو اتحاد ہیں، سیاسی فوجی اتحاد ہیں، اس کا اب اثر نو جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ ایران ایک مزاحمت کی اور دفاع کی ایک بہت بڑی علامت بن کر ابھرا ہے۔ عرب دنیا سے لے کر جنوبی ایشیا تک ایران کے رد عمل نے اسے ایک مزاحمتی ملک میں تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ ایران نے جو فالس نیریٹیوز تھے، جو بیانیے تھے امریکہ، مغرب اور اسرائیل کی طرف سے بنے جا رہے تھے، لوگوں کو میڈیا کے ذریعے سنائے جا رہے تھے، ایران نے اس سب کو ایکسپوز کیا۔ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون واشنگٹن کی گود میں بیٹھا ہے، یہ باتیں بھی بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہیں۔ اب پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ یا اسرائیل سے کسی کو ٹکر لینے کی ہمت نہیں ہے، لیکن جناب وہ ایران نے وہ ثابت کر دکھایا۔ دوسرا اس کا ایک تشویشناک پہلو اس تمام کانفلکٹ کے دوران یہ بھی آیا کہ کس طرح اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے ایران کے اندر اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، وہیں پہ رہ کے اس نے میزائل بھی، چھوٹے میزائل اور چھوٹے ڈرونز بھی تیار کروائے، جنہوں نے 13، 14، 15 جون کو سب سے پہلے حملے میں ایران کو کافی نقصان پہنچایا۔ اب درمیان میں یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ کوئی 75-76 کے قریب جاسوسوں کو گرفتار کیا گیا، اس میں انڈینز بھی شامل تھے۔ آج صبح بھی یعنی 25 جون کو بھی 3 افراد کو جاسوسی کے الزام میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 16 جون کو بھی ایک خبر آئی تھی کہ 28 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے عدالتوں کو منتقل کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیے گئے تھے۔ ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ کچھ انڈینز بھی تھے، یعنی ہندوستانی باشندے تھے، اس کی ابھی تک ویریفیکیشن نہیں ہو سکی، لیکن جو ایران سے جڑے ہوئے مختلف خبروں کے ذرائع تھے، یہ وہاں سے خبر آئی تھی۔ اسی طرح بحیثیت مجموعی جو بتایا گیا، یہ بھی 2-3 ذرائع سے خبر آئی کہ اسرائیل نے مجموعی طور پہ تقریباً 700 افراد کو گرفتار کیا جاسوسی کے الزام میں، اور یہ کافی سارے ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے زیر زمین ورکشاپیں بنائی ہوئی تھیں، ہتھیار بنانے کی، ڈرونز اسمبل کرنے کی، جن کو پھر آخری وقت میں گرفتار کیا گیا، نشاندہی کی گئی، لیکن اس وقت تک ایران کو بھی کافی ڈیمیج ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر تو انڈینز بھی اس تمام تنازع میں ان کا بھی کوئی کردار سامنے آیا ہے کہ انہوں نے موساد کے لیے، اسرائیل کے لیے کوئی کام کیا، تو کیا اس کا کوئی اثر بھارت اور ایران کے تعلقات پہ بھی پڑ سکتا ہے؟ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے اسرائیل ایک قرارداد پاس کی تھی جب یہ تنازع چل رہا تھا، اور اس میں اسرائیل کی مذمت کی گئی تھی، لیکن ہندوستان نے یعنی بھارت نے اس قرارداد سے بالکل علیحدگی اختیار کی، اس میں حصہ نہیں لیا، یعنی وہ اس نے اسرائیل کی مذمت کرنے سے گریز کیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ سرکاری سطح سے جو بیانات آئے بھارت کے، اس میں دونوں فریقین پہ زور دیا گیا کہ آپ مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں، لیکن جناب مذاکرات، اس کا یہ مطالبہ تو اسرائیل سے کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ حملوں کا آغاز اسرائیل نے کیا تھا، ایران نے تو جو کچھ بھی کیا اپنے دفاع میں کیا، تو اسی لیے SCO کی قرارداد سے علیحدگی اور یہ کہنا کہ دونوں اسرائیل اور ایران مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں، یہ اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا گیا کہ یہ بالواسطہ طور پہ اسرائیلی اقدامات کی توثیق کی ہے بھارت نے۔ اس کا ایک اظہار کچھ ایسے بھی ہوا، آج ہی نئی دلی میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کیا، اور اس بیان ایک بڑا دلچسپ بیان ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے تمام معزز اور آزادی پسند لوگوں بشمول معزز شہریوں، سیاسی جماعتوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اس بیان میں ایرانی سفارت خانے نے شکریہ ادا کیا ہندوستان کے تمام معزز آزادی پسند لوگوں اور معزز شہریوں اور سیاسی جماعتوں،
بھارتی حکومت کا اس میں ذکر نہیں ہے. تو کیا اس طرح ایرانی حکومت نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے بھارت سے، کیونکہ اس نے براہ راست ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت نہیں کی. اب اسی طرح ایک اور ایشو جو اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ ایران میں تو کوئی 5 سے 10 ہزار کے درمیان بھارتی باشندے موجود تھے، ان میں سے کانفلکٹ کے دوران اکثر تو وہاں سے نکل گئے. لیکن اب ایک اور ایشو یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو متحدہ وہاں پہ جو جتنے بھی سافٹ ویئر کام کر رہے تھے، یعنی انڈینز ایران میں زیادہ تر سافٹ ویئر کے شعبے میں مصروف کار تھے، اور وہاں پہ جتنے سافٹ ویئر دیکھے گئے اور وہ بھی ایرانیوں نے چین کی مدد سے جو نشاندہی کی ہے، کوئی تفتیش ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی ایرانی تھے اور خاص طور پہ جتنے پھر گلف ممالک میں، یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور عمان میں، وہاں پہ تقریباً 90 لاکھ انڈینز اس وقت موجود ہیں. بہت سارے لوگ براہ راست سافٹ ویئر کے کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں. صرف متحدہ عرب امارات میں کوئی 43 لاکھ کے قریب انڈین آبادی ہے. اور اب جو بڑا ایشو ابھر کے سامنے آیا کہ چاہے وہ ایران تھا، چاہے متحدہ عرب امارات، چاہے سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، وہاں پہ انڈین سافٹ ویئر انجینئرز، پروگرامرز جو ہیں، ان کا کافی گہرا کام ہو گیا ہے، بڑا عمل دخل رہا ہے ان کے تمام تر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کام میں. اور جو چین اور ایران نے مل کے جو تفتیش کی ہے، اس کے وہ کس نتیجے پہ پہنچے کہ ایلون مسک کے اسٹار لنک سیٹلائٹ کے ذریعے ہندوستانی پروگرامرز ہندوستان سے براہ راست رابطے میں تھے، اور ان سے جو پوچھ گچھ ہوئی، یہ بات واضح ہوئی کہ ایران میں تمام تر ہندوستانی سافٹ ویئر بنیادی طور پہ اسرائیلی سافٹ ویئر تھا. بیک اینڈ پہ وہاں سے جو جس کو کہتے ہیں پچھلا دروازہ، وہاں سے انفارمیشن براہ راست اسرائیل کو بھی جا رہی تھی. اب اس سے تشویش تو ظاہر ہے سب کو ہونی چاہیے، لیکن وہ ممالک جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں، یہ بڑے ممالک جن کا ہم نے ذکر کیا، انہیں شاید تشویش نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا لینا دینا، ان کی جو بقا ہے وہ شاید امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن ایران اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے بلا شبہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر سافٹ ویئر انجینئر، سافٹ ویئر پروگرامرز کچھ اس طرح سے اس قسم کے سافٹ ویئرز ہوں جو پاکستان میں بھی ہوں، اور جو ہو سکتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل تک وہ معلومات پہنچ رہی ہوں، تو اب ایران نے باضابطہ طور پہ ان ممالک کو تو آگاہ کیا ہے. اب وہ مزید ایسے کیا اقدامات کرے گا یہ بھی نہیں معلوم، لیکن یہ تشویشناک پہلو ضرور ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو کیا وہ دشمن اسرائیل کی طرح، جس طرح اس نے حزب اللہ کے لوگوں کو 3-4 سال کی منصوبہ بندی کر کے پیجرز کے ذریعے، موبائل فونوں کے ذریعے، اور ایران کے خلاف 8-10 سال کی منصوبہ بندی کر کے وہاں پہ اپنے لوگ زمین کے اندر جو انڈر گراؤنڈ ورکشاپوں میں کام کر کے وہاں پہ نقصان پہنچایا، کیا پاکستان میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بات کہ جس طرح ایران میں اندر گھس کر اسرائیلی طیاروں نے، اسرائیلی میزائلوں نے اپنے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، کیا یہ ہمارے پڑوسی ملک کے لیے بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی بڑی جنگ کا اعلان کیے ہوئے آپ کچوکے لگاتے رہیں اپنے پڑوسی ملک کو، یا براہ راست ڈرونز کے ذریعے، یا پھر پراکسی ٹیررسٹ کے ذریعے، یا پھر بین الاقوامی سطح پہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اقوام متحدہ، یہ وہ فورم ہے جہاں پہ آپ مسلسل پاکستان کے حوالے سے جو اپنا ان کا جو بیانیہ ہے اس کو پھیلاتے رہیں. تو یہ تشویشناک خبریں ہیں پاکستان کے لیے. ہم امید یہ کریں گے کہ یہاں پہ اس کی پیش بندی بھی ہو رہی ہے. ایران کو تو بہت نقصان پہنچا ہے اس بات نے، کیا پاکستان اس قسم کے حملوں کے لیے تیار ہے؟ یہ ابھی دیکھنا ہے. بہت بہت شکریہ.